کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ اس بادشاہ کی کوئی اولاد نہیں تھی جو اس کے بعد بادشاہ بنتی۔ بادشاہ کی وفات کے بعد وزیر نے ایک انوکھا طریقہ انتخاب جاری کیا کہ آج سے 3 دن بعد جو پہلا شخص بستی کے صدر دروازے پر دستک دے گا وہی ہمارا اگلا بادشاہ ہوگا۔ چنانچہ اس انتخاب کے نتیجے میں جو پہلا شخص 3 دن بعد صدر دروازے پر آوازہ لگانے آیا وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے، سر پر ٹاٹ لگی ٹوپی اور گلے میں کشکول لٹکائے ایک بھکاری تھا۔ سو بستی والوں کی قسمت میں جو نیا بادشاہ لکھا گیا وہ پیشہ ور بھکاری نکلا۔ صدر دروازے پر دستک دے کر بھکاری سے بادشاہ بننے والے کی وزیروں اور مشیروں نے تاج پوشی کی۔ اس کے بعد پھٹے پرانے ٹاٹ لگے کپڑوں کی جگہ شاہانہ لباس پہنایا، چیتڑوں سے بنی ٹوپی ہٹا کر سر پر تاج اور سوراخ بھرے جوتوں کی جگہ شاہی موزے پہنائے اور بادشاہ کو سونے چاندی کی دوہری اور سچے موتیوں کی مالا پہنائی۔ یوں بھکاری بادشاہ کے دن و رات آرام و چین سے گزرنے لگے، مگر دنیا میں وہ سکون کہاں جو قبر میں ملتا ہے۔ چنانچہ ہمسایہ ملک کے بادشاہ کو کسی نے خبر دی کہ برابر والوں کا بادشاہ تو مر گیا ہے، اب اس کی جگہ ایک ایسے شخص نے لے لی جس کو امور حکمرانی کا اتنا تجربہ نہیں جتنا بھیک مانگنے کا۔ بادشاہ نے یہ سنا تو کافی محظوظ ہوا اور کہا، بہت عرصے سے اس بستی پر میں قبضے کے خواب دیکھ رہا تھا جو پچھلے بادشاہوں کی طاقت اور عقل و فہم کی وجہ سے تعبیر نہ پا سکے، مگر لگتا ہے اس بار قدرت بھی یہی چاہ رہی ہے کہ ہم اپنے ملک کو مزید وسیع کر لیں۔ سو اے میرے سپاہیوں، حملے اور قبضے کی تیاری کرو۔ بستی کے مخبروں کو جب طاقتور ملک سے یہ خوفناک اطلاعات موصول ہوئی تو بھاگم بھاگ بادشاہ کے دربار میں پہنچے، جہاں بھکاری بادشاہ سلامت انگور کھلانے اور پکے راگ سنانے والوں کے درمیان موجود تھے۔ مخبر نے درخواست کی جسے عالم پناہ نے رد کر کے سر عام مخبری کا حکم دیا۔ مخبر نے ڈرتے ڈرتے کہا، جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں کہ ہمسایہ ملک کے بادشاہ اپنی افواج کو حملے کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ سلامت کچھ لمحے کے لیے پریشان ہوئے اور پھر بولے، کرتے ہیں کچھ، گھبراؤ نہیں۔ دربار میں اس جملے سے کافی اطمینان چھا گیا۔ 2 دن گزر گئے اور دشمن کی فوج ملک کی سرحدوں سے آگے بھکاری بادشاہ کے ملک تک پہنچ گئی۔ مخبر تو مخبر، فصیلوں پر کھڑے پہرہ داروں نے بھی دشمن کی عظیم الشان لشکر کی پیش قدمی کو دیکھ لیا اور سب دربار کی طرف دوڑ لگانے لگے، جہاں بادشاہ سلامت دوپہر کے کھانے کے بعد کھلولا فرما رہے تھے۔ کنیزوں نے بادشاہ کو جگایا اور کہا، عالم پناہ ذرا باہر کی خبر لیں، دشمن تو سرحدوں تک پہنچ گیا ہے۔ بادشاہ سلامت ہڑبڑا کر اٹھے، دشمن افواج کی پیش قدمی کی خبریں سنی اور بولے، ٹھیک ہے، سمجھ گیا، کرتے ہیں کچھ۔ عوام میں جو خوف دشمن افواج کے بوٹوں کی دھمک سے پھیل گیا تھا قدرے کم ہوا۔ ابھی عوام نے سکون کا سانس ہی لیا تھا کہ صدر دروازے پر توپوں کے گولے اور دربار کے پہرہ داروں پر دشمن کے اڑتے تیروں کی بوچھاڑ ہو گئی۔ عوام جو بادشاہ سلامت کی طرف سے پولیسی بیان اور جنگی چالوں کو عملی جامہ پہنانے کا انتظار کر رہے تھے، سخت خوف زدہ ہو گئے۔ اپنے گھروں، دکانوں، کھیتوں، کھلیانوں کو چھوڑ کر محل کی طرف بھاگے اور دوسری طرف دشمن ملک کی فوج نے بھی محل کا رخ کیا۔ راستے میں جس نے بھی اس پیش قدمی کو روکنے کی کوشش کی اس کو موت اور تباہی کا منہ دیکھنا پڑا۔ یہ حالت زار بستی کی فوج کے سپہ سالار اور امور مملکت چلانے والے وزراء اور مشیروں کے ذریعے شہنشاہ تک پہنچی تو وہ سمجھ گیا کہ اب پانی سر سے کافی اونچا ہو چکا ہے اور زیادہ دیر تک ناک منہ بند کر کے اس پانی میں رہنا موت کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ ایک طرف عوام کے غیظ و غضب سے بھرے نعرے محل کی در و دیوار کو ہلا رہے تھے تو دوسری طرف دشمن کی توپیں زمین کو لرزا رہی تھیں۔ ایسے میں بھکاری بادشاہ نے بھرے دربار میں اعلان کیا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ تمام درباری منتظر تھے کہ بادشاہ اپنا فیصلہ سنائے جس پر عمل درآمد کر کے ملک اور عوام کو دشمن کی چیرہ دستیوں سے بچایا جا سکے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ عالم پناہ نے اپنی خوابگاہ کی طرف دوڑ لگا دی اور کچھ دیر بعد خوابگاہ سے ضلع الہی کی جگہ ایک پھٹے پرانے کپڑوں، ٹوٹی جوتی اور کشکول گلے میں ڈالے بھکاری نمودار ہوا۔ گلا صاف کر کے بولا، بھائیوں، یہ حکومت وغیرہ تو میرے بس کی بات نہیں، ہاں اگر کبھی بھیک وغیرہ مانگنی ہو تو خاکسار کو ضرور یاد کر لینا۔ آپ کی نوازشات کا شکریہ، میرا تو اس مملکت میں کچھ لینا دینا ہی نہیں، جو کشکول اور ٹاٹ پہن کر آیا تھا وہی پہن کر جا رہا ہوں، اب آپ جانے اور آپ کی بستی۔ یہ کہہ کر وہ بھکاری بادشاہ تو وہاں سے چلا گیا مگر اس ملک کو کنگال کر گیا۔
اگر وہ کوئی حکمت عملی ترتیب دیتا اور مخبر کی باتوں کو ہلکا لینے کے بجائے اپنے ملک کی حفاظت اور ترقی پر دھیان دیتا تو ریاست کے ساتھ ساتھ اس کی بادشاہت بھی قائم رہتی۔ دیکھا جائے تو ہم میں سے کچھ لوگوں کا حال بھی اسی بادشاہ کے جیسا ہی ہوتا ہے، جب ہم حالات کو نظر انداز کر کے مستقبل کے لیے تیاری نہیں کرتے اور آج کے دن کرنے کے کاموں کو بعد کے لیے ٹال دیتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، آج تک جس نے بھی وقت کی نزاکت اور اہمیت کو سمجھا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے نظر انداز کیا ناکامی اس کا مقدر بنی۔ دوستو، آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔